محمد فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، حاضرین مجلس، 7ویں مرحلے میں گفتگو داخل ہے اور موضوع گفتگو اسلام دین فطرت کے حوالے سے یہ تقریری سلسلہ رفتہ رفتہ جستہ جستہ منزل تکمیل کی طرف گامزن ہے، اور اس مجلس کے بعد اس عشرے کی 2 مزید مجلسیں اور بچی ہے۔ مسلسل ان ایام میں ذکر سرکار سید الشہداء کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی بہتر طریقے سے عزاداری سید الشہداء میں عزاداران امام حسین منہمک ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ عزاداری یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اور میں نے کل کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ عزاداری ہمارے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ ہم بغیر عزاداری کے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ہمارا وجود، اور یہ بات تو یہ ہے کہ ہم صرف زندہ ہی عزاداری کی وجہ سے ہیں، اور ہم عزاداری کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں، مگر ساتھ میں کہ ہم زندہ ہیں تب بھی عزاداری ہے، اور ہم مر جاتے ہیں تب بھی حسین کی مجلس عزا ہے۔ یعنی زندگی میں بھی ہم مجلس کیا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی، جو ہمارے یہاں ایصال ثواب کا طریقہ ہے مجلسوں کے ذریعے سے، ایک طریقہ اس لیے بھی ہے، ایک طریقہ یہ ہے، یہ میرا ذہنی خیال کہ یہ طریقہ یہ ہے کہ زندگی بھر حسین کا عزادار رہا تو مرنے کے بعد بھی اس کے ایصال ثواب کے لیے حسین کی مجلس برپا کی جائے، تاکہ جو زندگی بھر حسینی عزادار رہا مرنے کے بعد بھی عزاداری کا فائدہ پہنچتا رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ۔ لیکن ہم جب زندہ ہیں تو ہم نے کتنی مجلسیں کی ہمیں خود یاد نہیں، کسی سے بھی پوچھ لے، کوئی عزادار امام حسین سے، کہ معمولی سے اس بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ بابو تم نے اب تک کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی، تو یہ بھی کہے گا لا تعداد مجلسوں میں، یعنی اسے بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہے۔
تو جب ہم زندہ ہیں تب بھی مجلس ہوتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، آج ہم زندہ ہیں تو فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، زندہ ہیں تب بھی مجلس ہو رہی ہے، مر جاتے ہیں تب بھی ہمارے لیے مجلس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم حسین کے عزادار تھے، عزادار ہیں اور عزادار رہیں گے، اور دعا بھی ہے کہ پروردگار ہمیں حسین کا عزادار اٹھا، اس لیے کہ اگر جو حسین کا عزادار ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان ایمان، اسلام دین فطرت کے حوالے سے یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ جس آیہ فی ہدایہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، یہ سورہ مبارکہ روم کی 30ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف موڑ لو، تمام باطل طاقتوں سے کنارہ کر کے، باطل قوتوں سے کنارہ کر کے اپنے دین کو، اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف موڑ لو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی فطرت، اور اسی فطرت پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی یہی فطرت ہے۔ اب اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ جو کل کے مجلس میں میں نے جس حدیث کے تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا تھا کہ کل مولود علی یولد فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آیت وضاحت کر رہی ہے، یہ رسول کی حدیث ہے اور اس کی وضاحت آیت کر رہی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا، یعنی یہ اس کے علاوہ کوئی ادیان نہیں ہے، وہ تمام ادیان جو ہیں وہ باطل ہیں اسی فطرت پر۔ اور میں نے کہا تھا فطرت ہی وہ ہوتا ہے کہ فطرت کو انسان، اللہ نے خود، کل کی مجلس کا جو باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ نے خود کو خالق بھی کہا، اللہ نے خود کو فاطر بھی کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ میں خلق بھی کرتا ہوں، میں فاطر بھی ہوں، میں اسے فطرت کے تقاضے کے تحت پیدا بھی کرتا ہوں، یعنی خلق بھی ہے اور فاطر بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے، جس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ خلق میں، یعنی خلقت میں انسان کسی کی تقلید کرتا ہے۔ جیسے مثال میں نے دی تھی کہ شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں جناب قمر منٹو صاحب، انہوں نے کوئی شعر کہا، شعر انہوں نے جب کہا تو ان کے ذہن میں اس شعر کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی نے شعر کہا ہے، کوئی شعر آیا اور ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں بھی شعر کہوں، یعنی شعر کے تو خالق ہو گئے، لیکن خلق میں یہ ہے کہ تقلید کی جاتی ہے، کسی نہ کسی کی کاپی کی جا رہی ہے، کسی نہ کسی کی تقلید کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے خود کو فاطر کہا ہے۔ فاطر یہ ہے کہ وہاں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے، جیسے اس نے اپنے لیے کہا، اور میں نے کل مثال بھی دیا تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے لیے بھی کہا کہ میں نے اسے خلق بھی کیا ہے، پھر زمین و آسمان کے لیے بھی کہا کہ میں اس کا فاطر ہوں، میں اس کا بنانے والا ہوں، یعنی خلق بھی کر رہا ہے اور فاطر بھی ہے وہ بنانے والا، یعنی اس نے ایسا بنایا کہ اس سے پہلے نہ تھا۔ جیسے مثال میں نے دیا کہ انہوں نے شعر لکھا، تو شعر انہوں نے لکھا، یہ خلقت انہوں نے شعر کی، اس کا مفہوم نیا ہو سکتا ہے، اس کے مطالب نئے ہو سکتے ہیں، لیکن اس شعر کا خاکہ، یعنی کسی نے اس سے قبل کچھ اشعار کہے ہیں جس کی تقلید میں انہوں نے شعر کہے، اور لیکن اللہ نے جو دنیا بنائی ہے وہ دنیا خلق تو کیا اس نے، لیکن وہ فاطر ہے، یعنی اس نے اسے بنایا ایسا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا۔ جیسے مثال کہ اللہ نے خلق ہے تو اللہ نے اپنی صفت میں بہت سے لوگوں کو متصف کیا، جیسے جناب عیسیٰ کو اللہ نے، جناب عیسیٰ کو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اب تو آپ تو کسی جاندار کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں، تو جناب عیسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ عیسیٰ کچھ مٹی سے پرندے بناؤ، مٹی سے پرندے بناؤ، اور جناب عیسیٰ نے جب مٹی سے پرندے بنائے تو اللہ نے ان پرندوں میں جان پھونک دی، یعنی اب کہا ہے کہ جناب عیسیٰ بھی خالق ہیں ان پرندوں کے، تو کیا وہ اللہ کے مقابلے میں ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ جیسے خالق ہیں؟ نہیں، انہوں نے وہ پرندہ بنایا، پرندہ اس لیے بنایا کہ ان کے ذہن میں ان پرندوں کی تصویر تھی کہ پرندے ایسے بنتے ہیں، تو انہوں نے پرندہ بنا دیا، لیکن اللہ جب بناتا ہے تو نہ کوئی شے وجود میں ہوتی ہے، کوئی شے، جیسے جناب عیسیٰ نے بھی جب پرندے بنائے تو انہوں نے کچھ مٹی لی، کچھ پانی لیا، اسے سکھایا، اس کے بعد اس میں نینو نقش بنائے، تب انہوں نے مٹی سے پرندے بنائے، لیکن جب اللہ بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن،
لفظ کن کہا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے بنانے میں اور بندے کے بنانے میں یہی فرق ہے، بندہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے کاپی کر کے خالق بن سکتا ہے، لیکن وہ فاطر ہے جس نے ایسا وجود کیا ہے کہ جیسا پہلے کوئی نہ تھا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی وہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فطرت کے پیدا ہونے کے بعد بھی، اس فطرت کے اوپر انسان کا وجود ہونے کے بعد بھی لوگ دیگر ادیان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ اس کے لیے خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ جیسی آغوش ہوتی ہے، جیسی آغوش ملتی ہے بچوں کو، بچے اسی میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ مگر حقیقت میں دیکھیں، فطرت میں اللہ نے جب اس دین کو رکھا ہے تو یہ دین فطرت ہے، اور بقیہ تمام دین اس کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام میں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں ہی ہے جو آپ کاپی کر رہے ہیں۔ یعنی جو طریقہ پرستش ہے، عبادت کا طریقہ ہے، اور لوگوں کے یہاں ٹھیک ہے اس میں کچھ انہوں نے اور اپنے ایجادات کیے، ترمیم کی، تنسیخ کی، اور اس کو اپنے اندر لے کر کے آئے، لیکن جو عبادت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا اور اس وحدہ لا شریک کا، ہمارے ہم وطن بھائیوں کے یہاں بھی آپ جب عبادت کا کانسیپٹ لیں گے تو ان کے یہاں بھی ایک ایشور کی عبادت کرنے کا حکم ہے کہ ایک ایشور کی پرستش کی جائے، ایک ایشور کی، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو لے کر کے دھیرے دھیرے اس طریقے سے آئے کہ وہ اصنام پرستی تک آ گئے، اصنام پرستی تک کہ اب ہم صنم پرستی کریں گے، ان کی مورتی بنا کر کے، ان کی مورتی بنا کر کے پوجا کریں گے، اور ہر مقدس چیز، یعنی جو چیزیں اللہ نے مقدس تو نہیں بلکہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے یا جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، دونوں ہی صورت میں ان کے اس کی پرستش شروع کر دی گئی۔ یعنی فائدہ پہنچاتی ہے تب بھی پرستش ہے، جیسے مثال کے طور پر سورج فائدہ پہنچاتا ہے انسانوں کے جسم کے لیے، بہت مفید ہے کہ صبح کی روشنی لی جائے، بہت مفید ہے۔ آپ دیکھتے ہوں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور خدا نخواستہ بچے میں ایسی علامت پائے جائے کہ وہ پیلیا کا شکار ہے، تو ڈاکٹر یہ حکم دیتے ہیں کہ دوا سے بہتر ہے کہ صبح کا سورج دکھایا جائے، یعنی جو اگتا ہوا سورج ہے اس کو بچوں کو لے کر کے دھوپ میں بیٹھا جائے تاکہ وہ بیماری دور ہو جائے۔ یعنی سورج میں اللہ نے اتنی شفا رکھا، اتنا شفا ہے سورج میں عزیزان ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو عزیزان ایمان غور کریں کہ سورج میں اللہ نے شفا رکھا، اب اس میں فائدہ ہے تو اس کی پرستش کی جا رہی ہے اس کی، جبکہ میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ جناب ابراہیم نے بھی سورج کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ جناب ابراہیم نے، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دین حنیف کی طرف جاؤ، تمام باطل طاقتوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو دین اسلام کی طرف، دین حنیف کی طرف موڑ کے رکھو۔ کیوں؟ جناب ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا تو کہا یہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، کیا یہی ہمارے پوجا کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی؟ لیکن جب سورج ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جو شے غروب ہو جائے، ڈھل جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی پیغمبر اسلام، یعنی وہ ابراہیم جو پیغمبر اسلام کے بھی جد امجد ہے، انہوں نے بتا دیا کہ سورج کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ سورج ہے، آج اگا ہے، کل غروب ہو جائے گا، اور سورج ہم اس کی پرستش کریں کہ جو سورج کا بھی خالق ہے۔ یعنی سورج ہے، آج ہے، کل مطلب دن میں ہے، شام میں نظر نہیں آتا، دن میں ہے، صبح ہے، شام کو نظر نہیں آتا، تو ہم ایسے کی پرستش نہ کریں، ہم ایسے کی۔ اور جب سورج بھی انسان کے ہاتھوں کا محتاج ہو جائے، کہ جب ایک انسان کامل اشارہ کرے تو پلٹتا چلا جائے، تو عزیزو جو انسان کے اشارے کا محتاج ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو مخلوق کے اشارے کا محتاج ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو ہمارے یہاں جو ہم وطن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز فائدہ پہنچائے، سورج فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کی پوجا کر رہے ہیں، پانی فائدہ پہنچاتا ہے تو پانی کی پوجا کر رہے ہیں، گنگا اسے ماں تسلیم کر کے پوجا کر رہے ہیں، دیکھیں ندی ہے پانی۔ جبکہ امام نے فرمایا ہے کہ جو قول آیا کہ امام نے پانی کی جب فضیلت لوگوں نے پوچھی، جو امام نے پوچھا تھا کہ امام سے کسی نے سوال کیا کہ کون سی چیزیں جو ہیں بہترین ہیں، تو امام نے بہترین چیزوں کی فہرست گنائی تھی کہ غذاؤں میں سب سے بہترین چیز شہد ہے،
یعنی غذاؤں میں سب سے بہترین چیز شہد، مشروبات میں سب سے بہترین چیز پانی ہے، اور اس کی حقیقت بھی امام نے بتائی کہ غذاؤں میں بہترین چیز شہد ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام سے جب پوچھا تو امام نے بتایا کہ غذاؤں میں بہترین چیز شہد، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں شہد کی افادیت بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ شہد کئی بیماریوں نہیں بلکہ متعدد بیماریوں کی دوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل شہد مل جائے۔ آج تو ڈبہ بند شہدوں پر یقین کرنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ شہد کے لیے یہ بھی روایتیں آئی ہیں کہ شہد 100 سال پرانا بھی ہو خراب نہیں ہوتا، مگر آج جو ڈبہ بند شہد ملتے ہیں ان پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، بیسٹ بیفور فلاں تاریخ، تو جب اصل شہد ہے تو یہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ خراب آپ خود غور کریں کہ جب یہ ڈبہ بند ہے، اور شاید اسی لیے حکومت نے بھی اب ڈبہ بند چیزوں پر GST بھی لگا دیا کہ لیجئے، اب جو اس کا نقصانات ہیں تو اب اس پر نہیں جانا کہ GST جو نافذ کیا گیا ہے اس سے کتنے نقصانات ہیں، اس لیے کہ اب جب ڈبہ بند چیزوں پر GST لگانے سے جو مہنگائی بڑھی ہے، آپ دیکھیں کہ آسمان چھو رہی ہے مہنگائی، اور جو چیزیں پہلے 5 روپے میں ملتی تھی اب GST کے بعد 7 روپے ہو گئی، یعنی یہ اضافہ ہوا ہے۔ تو عزیزان ایمان، تو شہد کے لیے فرمایا امام نے کہ غذاؤں میں بہترین غذا شہد ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک پرندے کے، ایک مخلوق کے کا لعاب دہن ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پانی کے لیے امام نے فرمایا مشروبات میں بہترین چیز پانی ہے، یعنی پانی ہی، ایسے آپ کو پیاس لگی ہو تو لاکھ آپ کولڈ ڈرنک پی لیں، لاکھ دوسری مقوی غذائیں اور وہ مشروبات پیتے رہیں آپ، کہ جس سے یہ ہو جوس پی لیں، یہ پی لیں، وہ پی لیں، لیکن جو تسلی اور تسکین پانی سے میسر ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا مشروبات میں بہترین چیز پانی ہے، یعنی پانی بہترین چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ زمین پہ ماری ماری پھرتی ہے، زمین پہ ماری ماری پھرتی ہے، یعنی زمینوں پہ پھرنا اس کا کام ہے۔ تو عزیزو، مگر احترام میں لوگ پانی کی بھی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ پانی، لیکن ہمارے یہاں وہ نہیں ہے کہ طاقت کی صرف پوجا کی جائے، اور جو فائدہ پہنچائے اس کی پوجا کی جائے، یا جو نقصان پہنچائے اس کی پوجا کی جائے۔ جیسے نقصان پہنچانے میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان پہنچاتا ہے، زہریلا سانپ ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس کی بھی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس کے نقصان سے ہم بچ جائیں، جبکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، اس کی پرستش نہیں کی جائے گی، ہمیں صرف ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے۔ تو عزیزان ایمان، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اپنے رخ کو صرف اور صرف دین حنیف کی طرف موڑ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی وہ دین ہے جس پر اللہ نے سبھی کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، اور یہی وہ دین ہے جو قائم رہے گا، یہی وہ دین، یعنی اللہ پوری وضاحت کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی باتیں پہنچا رہا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ دین ہے جو قائم رہے گا، ذالک الدین القیم، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لوگوں کی اکثریت تو اس سے بے خبر ہے، وہ یہ جانتی ہی نہیں، لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے، باخبر نہیں ہے۔ عزیزو، آپ دیکھیں کہ کثرت، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی تو کثرت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کثرت ہے، لیکن کثرت کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا، کم لوگ ہوں مگر وہ بہتر ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے، یعنی کم لوگ ہوں باخبر ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، کہ ایسے لوگ ہو جائیں کہ کثرت ہو جائے اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں لیکن انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ کثرت پہ اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کثرت ہے کہ وہ جانتی ہی نہیں۔ دیکھیں کثرت کے لیے اللہ نے قرآن مجید نے بہت مقام پہ کہا ہے کہ کثرت کے لیے، کہ خود قرآن مجید آواز دیتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرہ، کہ ہم نے کم لوگوں کو، مختصر لوگوں کو، کثیر یعنی زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا کیا، کم من فئۃ قلیلہ، کہ ہم نے کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر۔ تو کثرت پہ ناز نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن کثرت کے لیے اللہ نے صاف کہا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے تعداد بہت ہے، ہم اربوں میں ہیں، ہم خربوں میں ہیں، پوری دنیا میں ہماری آبادی پائی جاتی ہے اور بڑی تعداد ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جہنم کو جناتوں اور انسانوں
انسانوں کی کثرت سے بھر دیں گے، یعنی کثرت پیمانہ نہیں ہے، آپ قلیل تعداد میں ہوں لیکن ایمان پہ ہوں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کثرت میں ہو لیکن آپ باطل طاقتوں کی پیروی کرتے ہیں تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اگر آپ باطل طاقتوں کی پیروی کرتے ہیں تو ہم جہنم کو انسانوں اور جناتوں کی کثرت سے بھر دیں گے۔ یعنی قلت اور کثرت میں آپ فرق دیکھ لیں کہ اللہ قلیل لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ جنت کی بشارت دیتا ہے، جو کثرت میں ہے ان کے لیے جہنم کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزو ذرا غور کرو کہ جو کثرت پہ ناز کرتے ہیں ذرا وہ خود دیکھ لیں کہ اللہ نے کثرت کی کیسے مذمت کی ہے۔ کثرت میں ہو لیکن اگر وحدت پہ چل رہے ہو تو تمہارا عمل قابل قبول ہے، لیکن اگر وحدانیت سے انحراف کر دیا اور کثرت میں رہنے کے باوجود بھی جہنم تمہارا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو کثرت میں نہیں، اللہ نے صاف طور کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں اکثر لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ سے جو چیزیں ملی قرآن مجید کے ذریعے سے اور اس دین کی تبلیغ کے لیے، اب اس پر بھی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں اسلام تو جو یہ مذہب ہے یہ بہت جدید مذہب ہے، یہ جو دین نو ہے، یہ دین جو ہے بہت نیا مذہب ہے، یعنی سکھوں کے مذہب سے بہت پرانا نہیں، یعنی جو سکھ کا مذہب ہے اس سے کچھ پرانا مذہب اسلام ہے، یعنی دین یہ نیا دین ہے، جبکہ یہ دین نیا نہیں ہے۔ میں نے قبل کی تقریر میں بھی کہا کہ یہ دین نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے تمام انسانوں کو اسی فطرت پہ پیدا کیا، یعنی انسانوں کو ہم نے اسی فطرت پہ پیدا کیا، تو جو سب سے پہلا انسان تھا وہ بھی جب اس دنیا میں آیا تو اسی فطرت پہ آیا، یعنی آدم کی خلقت بھی ہوئی تو اسی فطرت پہ ہوئی، نون کی تخلیق ہوئی اسی فطرت پہ ہوئی، یعنی ان تمام نبیوں نے جس دین کی پیروی کی اور جس دین کی تبلیغ کی وہ دین اسلام تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ جو دین لے کر کے آئے وہ اسلام تھا، محمد مصطفیٰ نے اس دین کی تبلیغ کی ہے۔ جو دین آدم لے کر کے آئے، جو دین نوح لے کر کے آئے، جو دین ابراہیم لے کر کے آئے، اس دین کی تبلیغ۔ یہ الگ بات ہے کہ لفظ مسلمین جو آیا ہے قرآن مجید میں یعنی اسلام کے تعلق سے وہ جناب ابراہیم کے لیے آیا، یعنی سب سے پہلے مرتبہ جناب ابراہیم کے لیے۔ کیوں آیا اس کی بھی پوری وضاحت ہے، اور قبل کی گفتگو میں نے اس کو آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ جناب ابراہیم کے لیے کیوں ہے، اس لیے کہ جناب ابراہیم جو انہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ چیز عطا کی، یعنی اللہ نے وہ چیزیں عطا کی اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ شیخ الانبیاء ہیں، اور خود رسول اسلام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مورث اعلیٰ ہمارے جد ہیں ابراہیم، یعنی اپنے جد تسلیم کرتے ہیں جناب ابراہیم کو، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی ولادت جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی وضاحت، جب مسلمین کہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ دین حنیف کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے دین کو اس طریقے سے عام کیا ہے کہ بھرے دربار میں بھی انہوں نے باطل طاقتوں سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ باطل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، لیکن نمرود نے وہ سارا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم کی ولادت نہ ہونے پائے، لیکن جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی، جناب ابراہیم پروان بھی چڑھے، بڑے بھی ہوئے، اور 13 سال جو روایتیں آئی ہیں کہ 13 سال کی عمر میں غار سے نکل کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ یہ ہے کہ ان کے گھر میں بت بنتے تھے، تاریخ نے لکھا ان کے چچا بھی، بعض نے لکھا کہ والد بھی ان کے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور دیگر جو ان کے چچازاد تھے وہ بت بیچنے جایا کرتے تھے۔ لیکن جناب ابراہیم کا طریقہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے خدا، کہ جناب ابراہیم، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین، کہ یہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، یہ تو دین حنیف پر ہیں، یعنی مسلمین ہیں، دین حنیف پر ہیں۔ تو ان کے لیے آیا ہے کہ جب بت کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان کے بھائیوں نے کہ چلو ہمارے ساتھ بت بیچو، بت کے فروش کرو، تو کہا اسے ہم بیچیں جسے لوگ پوچھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں اور پھر اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، اور ضرورت ہوتی ہے تو ایسی ایسی بتیں بنا کے لوگ رکھتے ہیں کہ ضرورت ہوئی بھوک لگے تو اسے کھا لیں، یعنی غذاؤں سے بھی اپنے بت بنا کے رکھتے تھے۔ تو جناب ابراہیم کا طریقہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ تبلیغ کا جو طریقہ ہے، کیوں جناب ابراہیم کو اہم قرار دیا گیا کہ جب تبلیغ کرتے تھے تو ان بتوں کو جب فروخت کرنے کے لیے انہیں دیا گیا تو تاریخ نے لکھا جب یہ بت لے کے نکلتے تھے تو بت کے گلے میں رسی باندھ کر کے کھینچتے تھے، اور کھینچتے ہوئے چلتے تھے، یعنی
راہوں پر کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں سر ٹکرا رہا ہے، اس کا سر ٹوٹ رہا ہے، کہیں ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کہ آؤ آؤ اس بت کو لے لو جو نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ خود سے اٹھ سکتا ہے، نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم نے دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کی کہ پرستش اس کی جائے گی جو تمہارا محتاج نہیں ہو، تم اس کے محتاج ہو، جو تمہارا محتاج ہو جائے وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جناب ابراہیم نے دین کی جو وضاحت فرمائی ہے اس طریقے سے، اسی لیے جناب ابراہیم کو وہ مقام ملا ہے، وہ اللہ نے مقام عطا کیا کہ انہوں نے واضح طور پر کہا۔ بس عزیزو، گفتگو کو میں نے تمام کیا اس لیے کہ دامن وقت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو مزید آگے لے جایا جائے، اور اپنی باتوں کو سمیٹنے کے لیے کہ جناب ابراہیم سے جب نمرود کا مکالمہ ہوا ہے، جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، جناب ابراہیم کو نمرود کے دربار میں طلب کیا گیا، اور جب جناب ابراہیم پہنچے نمرود کی بارگاہ میں تو کہا میں تمہارا رب ہوں۔ کہا تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو حیات بخشتا ہے، جو موت عطا کرتا ہے۔ کہا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ زندگی میں بھی عطا کرتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس لیے کہ میرا خدا زندہ کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لو، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو موت کی سزا مقرر تھی، اسے آزاد کر دیا۔ ایک بے گناہ کو بلا کے قتل کرا دیا۔ کہا دیکھو اس کی موت ہونے والی تھی، ہم نے اسے زندگی دے دی، یہ زندہ ہو گیا، اور ہم جس کی حیات تھی ہم نے اس کا قتل کرا دیا، اس کی موت ہو گئی۔ جناب ابراہیم خاموش رہ گئے، کچھ جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ اب فرعون مبہوت ہو گیا کہ یہ تو عجیب بات کر دیا جناب ابراہیم نے، یعنی اپنے لاجک کے ذریعے سے، اپنے دلائل کے ذریعے سے، اپنے برہان کے ذریعے سے جو فرعون کو بھی خاموش، نمرود کو بھی خاموش کرا دے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ میں کہوں گا ابراہیم آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو پلٹا کے دکھا دے۔ میں کہوں گا شاید اسی لیے نصیری مولائے متقیان کو خدا کہتے ہیں، شاید اسی لیے کہ جو ابراہیم نے دلیل پیش کی تھی کہ خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے بھی سورج کو نکال سکتا ہے۔ شاید نصیریوں نے یہی فعل مولا دیکھا تھا کہ جب میرے مولا نے نماز کے لیے ایک مرتبہ اشارہ کیا تو سورج مغرب سے پلٹ آ رہا ہے، شاید یہی وہ عمل دیکھ کر کے نصیری کہہ رہے تھے کہ نصیری علی کو خدا کہہ رہے تھے، لیکن علی نے فوراً ہی سجدے میں اپنا سر رکھ کے بتا دیا دیکھو جو سورج کو پلٹا دے وہ بھی خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سورج کو پلٹانا یہ انسانوں کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے جو انسان کامل ہے، لیکن میں اللہ کا سجدہ کر کے بتا رہا ہوں دیکھو سورج کو پلٹانے کا اختیار بھی علی کے ہاتھ میں ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار بھی علی کے ہاتھ میں، لیکن علی سب کچھ ہے، علی بندہ ہے، میرا معبود حقیقی رب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو کو سمیٹ لیا میں نے کہ گفتگو اپنے منزل تکمیل تک پہنچ چکی ہے، اور میرا وقت بھی اب مکمل ہونے کو ہے جو اس مجلس کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ بس عزیزان ایمان کہ اللہ نے صاف طور پہ کہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف موڑ لو، اپنے رخ کو، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس سے بے خبر ہے، اور اکثریت کی بے خبری کا اگر اندازہ لگانا ہے تو واقعات کربلا کی طرف رخ کرنا ہوگا کہ جہاں ایک بڑی تعداد کیسے دینی امور میں سے واقفیت رکھنے کے بعد بھی ان لوگوں سے بے خبر تھی کہ جن لوگوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ عزیزو، یہ واقعات کربلا، یہاں تو قلت اور کثرت کا ہی مقابلہ ہے نا، ایک طرف معدود چند لوگ ہیں، ایک طرف لاکھوں کا لشکر۔ اگر لاکھوں کے لشکر کی بات نہ کی جائے تو جو کم سے کم روایتیں آئی ہیں وہ ہزاروں میں ہے کہ 30,000 کا لشکر موجود تھا، اگر کم سے کم بھی روایت رکھی جائے تو ایک طرف معدود چند لوگ، مٹھی بھر لوگ کہ انگلیوں پہ گن لیے جائیں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن وہ کثرت میں ہے، یہ قلت میں ہے۔ کثرت والے اپنے لشکر پہ نازاں ہیں،
قلت والے اپنی عبادت پہ نازاں ہیں۔ دیکھیں کہ کس انداز سے، بس عزیزان ایمان وہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا مصائب کے لیے، اس لیے کہ آج وہ وقت اور موقع اور محل نہیں ہے کہ تمہید کے ساتھ مصائب بیان کیے جائے، اس لیے کہ اب تو وہ دن آ گئے کہ صرف اور صرف نام حسین لیا جائے آنکھیں اشبار ہو جائیں، یہ وہ دن آ گئے، اس لیے کہ اب مصیبتوں میں اضافہ کا دن ہے۔ آج 7ویں محرم ہے نا، عزاداران مظلوم کربلا 7ویں محرم، آپ اکثر سنتے ہیں کہ 7ویں سے بند پانی ہوا، نوحہ بھی سنتے ہیں، مگر 7ویں سے وہ کہتے آب ہوا ہے، پانی بند نہیں ہوا۔ یہ بندش آب تو اسی دن ہو گئی تھی کہ جس دن حسین کے خیمے فرات سے ہٹا کر کے ریتی پہ نصب کیے گئے تھے۔ 7ویں سے جو امام کے خیمے میں پانی کا کچھ ذخیرہ تھا وہ بھی تمام ہو چکا ہے، بچے اللہ تش کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ عزیزو ذرا آپ غور کریں، اس گرمی کے موسم میں آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے کہ بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور اس گرمی میں ہمیں پانی تھوڑا سا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور مولا کے چاہنے والے لوگ ہر جگہ سبیل کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ نام حسین پہ پانی پی لو۔ صرف آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو کچھ شیعہ حضرات کر رہے ہیں، آپ اس سے کچھ آگے بڑھیں گے تو غیر مسلم حضرات بھی آپ ان کے نام سے مولا کے نام سے سبیل کرتے ہیں، اور بڑے شہروں میں جائیں گے تو صرف غیر شیعہ نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم افراد بھی امام حسین کی عقیدت میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے عزادارو، آج کا یہ غیر مسلم تو اتنا باظرف ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ حسین کربلا کے میدان میں پیاسے شہید کر دیے گئے تو آج وہ پانی اور سبیلوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہائے کربلا میں کیسے مسلمان تھے جنہوں نے اولاد رسول پہ پانی بند کر دیا۔ دیکھیں پانی یہ فطرت ہے، یہ فطری تقاضا ہے انسان کا، اور اس کا بند کرنا بہت بڑا عظیم گناہ ہے، اور لوگوں نے پانی بند کیا۔ لیکن جس کے آباء و اجداد کا یہ شیوا رہا ہو کہ وہ پانی بند کرتا پھرے تو پھر اس کے اگر اولاد نے ایسا کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور پانی قحط-آب ہے، حسین کے بچے اللہ تش کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج 7ویں محرم ہے، اور یہ 7ویں محرم مخصوص ہے حسن کے اس شہزادے کے لیے کہ جسے قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ وہ نازنین، تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، یعنی جب زہر دغا دیا گیا ہے اور ان کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے ہیں، تو جناب امام حسن نے جناب قاسم جو کم سن ہیں، بہت چھوٹے سے ہیں، کم سن، بالکل چھوٹی سی عمر 2 سال یا 3 سال کی عمر، تاریخ نے لکھا کہ جناب قاسم کو قریب بلایا، میرے لال قاسم ذرا قریب آؤ۔ اور قریب جب جناب قاسم گئے ہیں تو امام نے بالوں کو بکھیرا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بالوں کو، زلفوں کو پریشان کیا۔ جناب قاسم کے بندے قبا کو کھولا، آستینوں کو چڑھایا اور کہا جا قاسم اپنی پھوپھی کے پاس چلا جا۔ عزیزو غور کریں، امام نے کچھ نہیں کہا، تشت طلا میں امام کے جگر کے ٹکڑے گر چکے ہیں، امام نے قاسم کو کچھ نہیں کہا۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کیا جان رہا تھا کہ باپ کو زہر دغا سے شہید کیا جا رہا ہے اور میرے باپ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے ہیں۔ کم سن سا شہزادہ ہے، ایک مرتبہ اسی عالم میں زلفیں پریشان، بندے قبا کھلے ہوئے، گلو بند ہٹا ہوا، آستینیں الٹی ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب قاسم اپنے پھوپھی کے گھر تشریف لائے ہیں، پھوپھی کے کمرے تک تشریف لائے، جناب زینب مصلی عبادت پہ ہیں، جناب زینب جو نماز سے فارغ ہوئی، قاسم کے چہرے کو دیکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب جو قاسم کے چہرے کو دیکھا، عالم غیر معلمہ بہن تھی نا زینب نے، قاسم اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، زلفیں پریشان، گریباں چاک، آستینیں الٹی ہوئی، کہتی ہائے میرے بھیا کی خیر تو ہے۔ ارے والہانہ ننگے پاؤں زینب اپنے بھائی کی طرف آئی، لیکن جیسے ہی بھائی کی طرف جناب زینب آ رہی تھی، تاریخ نے لکھا ہے امام نے آہٹ محسوس کی۔ اب جو زینب کی آہٹ محسوس کی، امام نے اپنے ایک زوجہ کو حکم دیا، میرے جو کلیجے کے ٹکڑے جس تشت میں ہیں اس تشت کو ہٹا کر کے زینب کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دو، میں کہوں گا مولا حسن مدینہ ہے، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، کیا بہن دیکھ لے گی تو کون سی مصیبت کا؟ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے جو تشت میں ہیں وہ میری بہن دیکھے، میں کہوں گا مولا مدینے میں بھی حسین موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے وہ ٹکڑے جو خون آلود ہیں وہ آپ کی بہن نہ دیکھے، مگر مولا کل کربلا کے میدان میں یہی زینب، تیرے زینب یہاں پہ کھڑی ہو کر کے وہ منظر دیکھے گی، ارے بھائی کا گردن ہوئے، شبر کا خنجر ہے، آواز دے گی اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، بس میں نے مجلس کو تمام کیا اس لیے کہ طویل مصائب نہیں پڑھنے، میں
بس اس منزل تک آ رہا ہوں کہ کم سنی کا عالم ہے. جناب قاسم کا تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کو امام نے کچھ وصیتیں بھی کی تھیں, اور اس کو کسی دوسری مجلس میں انشاءاللہ کہ کس طریقے کی وصیت جناب قاسم سے کی, اور جناب قاسم کو آمادہ کرب و بلا کیا ہے جناب قاسم. اور یہی وہ قاسم ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ جب شب عاشور امام نے محضر شہادت سنانا شروع کیا, اے حبیب کل تم بھی شہید ہوگے, اے مسلم ابن اوسجا کل تمہیں بھی جان ساری کا موقع ملے گا, اے زہیر ابن قین کل تم بھی ہمارے نانا کو سرخرو کرو گے. یعنی ایک ایک اصحاب کا تذکرہ کیا. پھر اپنے عزیز و اقارب کی طرف آئے, اے اونو محمد کل تمہیں بھی اپنے ماموں پہ جان قربان کرنی ہے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک فہرست سناتے جاتے ہیں, ایک ایک نام جناب قاسم کے سامنے مولا بتاتے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ کل یہ بھی شہید ہوگا, کل یہ بھی شہید ہوگا. محضر شہادت میں سب کا نام ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید مولا نے عمدن جناب قاسم کا نام اس فہرست میں نہیں لیا. شاید مولا کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں آج تک تم نے ذائقہ موت سنا ہے, لیکن آج قاسم کی زبانی موت کا ذائقہ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ موت کیسی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جب جناب قاسم نے اپنا نام محضر شہادت میں نہ سنا تو پلٹ کے چچا سے کہا, چچا جان اب دیکھیں یہ کون سے خانوادے کا بچہ ہے, ارے جس کا دادا ابو طالب اپنے محمد کی حفاظت کے لیے کبھی اپنے بیٹے علی کو سلاتا ہو, کبھی جعفر کو سلاتا ہو, یعنی جس کے خاندان میں جانثاری کا جذبہ, فدائیت کا جذبہ موجود تھا, اس دادے کے پوتے نے ایک مرتبہ امام سے پوچھا ہے, چچا جان کیا قاسم کا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ جناب قاسم کو جواب دینے کے بجائے امام نے سوال ہی کر لیا, اے قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب دیکھیں چھوٹا سا بچہ تھا نا, موت کا نام سن کے گھبرا جاتا, لیکن یہ شیر دل دادا کا پوتا تھا اور شیر دل چچا کا بھتیجا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے, چچا جان موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب امام نے جیسے ہی قاسم کے زبان سے جملہ سنا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, اور دنیا والوں تم بھی غور کرو, تم نے صرف ذائقہ موت سنا تھا, لیکن قاسم نے ذائقہ موت بتا دیا دنیا والوں کو کہ جب حق پہ موت آتی ہے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جایا کرتی ہے. اب جیسے ہی جناب قاسم نے یہ جملہ کہا ہے کہ اے چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, تو امام نے فرمایا, ہے میرے لال قاسم کل تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا. عزیزانو میں نے ختم کی مجلس. اب قاسم نے اپنے